اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ایک بار پھر کلاس 5 کے بچوں کے لیے آپ کے اردو نصاب کا چوتھا باب لے کر حاضر خدمت ہوں. تو آج کا سبق ہے، آج کا ٹاپک ہے، عنوان ہے ہمارے پرندے. تو ذرا سوچئے، ذہنی آزمائش. سب سے پہلے یہاں پہ درج ذیل خاکہ میں 7 پرندوں کے نام تلاش کیجئے. یہ نام دائیں سے بائیں یا اوپر سے نیچے حاصل کیے جا سکتے ہیں. ہر پرندے کا نام صرف ایک بار لیا جائے. مثال کے طور پر خاکے میں چیل کا نام نمایاں ہے، یہاں پہ ظاہر کیا ہوا ہے. یہاں پہ چیل، جیم یہ لام چیل. خاکے میں ہمیں اس طرح سے اس کو لکھنے ہیں، تو چیم یہ لام چیل بنتا ہے یہاں پہ. تو اس کے بعد یہاں پہ دوسرا پرندہ ہمیں ڈھونڈنا ہے، پرندے کا نام ہمیں ڈھونڈنا ہے. ایک یہاں پہ کوا ہے، نقشے کو ہم دیکھ کر کوا، تو کی واو واو الف کوا بنتا ہے، کوے کا نام آ گیا. اس کے بعد یہاں پہ ایک ہے اور اس کا نام ہم یہاں پہ ڈھونڈ سکتے ہیں. تو اس کا نام ہم مینا کہہ سکتے ہیں، میم یہ نون الف نا، مینا ایک ہے. اور تیسرا ہے یہاں پہ ایک چڑیا ہے، تو چیم ڈے یہ البیا چڑیا بنتا ہے، چیم ڈے یہ البیا چڑیا بنتا ہے. اور اس کے بعد ہے یہاں پہ اور ایک پرندہ ہے، یہاں پہ اس کو ہم بے لام بلبل، بلبل بھی ایک پرندہ ہے. ایک مور ہے، میم واو رے مور. تو اس طرح سے یہاں پہ 6 پرندوں کے نام ہم نے اس خاکے میں ہم نے یہاں پہ اس کو یہاں سے ہم نے حاصل کیا ہے. تو یہ 6 پرندوں کے نام ہیں جس کو ہم نے اس خاکے سے اس کو ہم نے تلاش کر کے اس کو یہ پہچان لیا ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ ذرا بوجھیے، تو کانچ کا گڑا ایک ہے، یہاں پہ کانچ کا گڑا، کشنار کی کلی، شربت کا پیالہ، مصری کی ڈلی. تو یہ اشارہ ہے 6 حروف کا لفظ جو تائی سے شروع اور ہے پر ختم ہوتا ہے. ایک میٹھا میوہ ہے، تو تے سے شروع اور ہے پر ختم ہوتا ہے. تربوزہ ہے، تربوزہ ہے. کانچ کا گڑا یہ ایک بوتل کی طرح ایک سخت چیز ہے، ایک بوتل کی طرح یہ سخت ہوتا ہے. کا گڑا ہو گیا مٹکا جیسا ہوتا ہے. تو کشنار کی کلی، کشنار ایک درخت ہے اور اس درخت کے پھول کو سبزیوں کی طرح اس کو ہم پکا کر کھاتے ہیں، تو اس میں کشنار کی کلی اس کو کہا ہے. شربت کا پیالہ، تو تربوزے کا جو رس ہوتا ہے اس کا پانی وہ میٹھا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کہا ہے شربت کا پیالہ. مصری کی ڈلی، مصری کی ڈلی کا مطلب ہے بہت میٹھا رس، اس کو ہم بہت میٹھا رس کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو اشارات کی مدد سے ہم نے یہ تے سے شروع ہونے والے اور ہے پر ختم ہونے والے جو 6 حروف کا لفظ ہے یہ تربوزہ بنتا ہے. تو اس میں ہم جواب تربوزہ لکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہاں پہ یہ سبق آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر سالم علی ہندوستان کے سب سے نامور جانے مانے، نامور کو ہم جانے مانے کہہ سکتے ہیں، فیمس کہہ سکتے ہیں. تو ماہر طیور، ماہر علم طیور گزرے ہیں. ماہر ایکسپرٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں ماہر، اور علم طیور جو پرندوں کے بارے میں جانکاری جس کو حاصل ہو، علم ہو. پرندوں کے طیور طائرہ کی جمع ہے، طائر کی جمع ہے، طائر پرندے کو کہتے ہیں، طیور یہ طائر کا جمع ہے، طیور پرندے کو کہتے ہیں، یہ جمع ہے. تو ماہر علم طیور ہے، طیور پرندوں کے علم کے بارے میں وہ جاننے والے بہت ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں. آپ کی پیدائش 1897 عیسوی اور وفات 1987 عیسوی میں ہوئی تھی. تو آپ کو علم طیور میں اتنا کمال حاصل تھا کہ آپ برڈ مین آف انڈیا آپ کو کہنے لگے. اس میں آپ نے اتنی کمال حاصل کی تھی تو آپ کو اسی لیے برڈ مین آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے، برڈ مین آف انڈیا بھی کہتے ہیں سالم علی کو. تو اس کے بعد آتا ہے نیکسٹ پیج پہ، یہاں پہ برڈ مین آف انڈیا کے نام سے آپ کو جانے جاتے ہیں. تو چڑیوں کے بارے میں تحقیق اور معلومات کی وجہ سے، چڑیوں کے بارے میں آپ نے تحقیق کی تھی اور معلومات کی وجہ سے حکومت ہند نے آپ کو
آپ کو 1976 عیسوی میں ملک کے عظیم اعزاز، سب سے جو بڑا اعزاز ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے، پدم بھوشن سے نوازا گیا تھا، یہ عطا کیا گیا تھا۔ آپ نے چڑیوں کی عادات اور خصائل، ان کے جو عادات ہوتے ہیں اور خصائل ہوتے ہیں، خصوصیات ہوتے ہیں، اور طرز زندگی کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن کے ذریعے ہمیں چڑیوں کے بارے میں بہت سی باتوں کی جانکاری ملی ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی جو روزانہ زندگی ہوتے ہیں، روزمرہ ہو گیا، ڈیلی لائف کو ہم کہتے ہیں، اور اپنے ماحول اور آس پاس میں سینکڑوں چڑیاں دیکھتے ہیں۔ ہم ان کے رنگ، نسل کشی اور خوراک کے بارے میں بھی کچھ باتیں جانتے ہیں، لیکن سارے پرندوں کے بارے میں پوری مہارت ہمیں سکل ہمیں پتہ نہیں ہے، مہارت ہمیں حاصل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جس طرح انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اسی طرح پرندے بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جس طرح انسان اپنی زندگی میں کچھ خصوصیات رکھتا ہے، اس میں کچھ کوالٹیز ہوتے ہیں، پرندے بھی اپنی زندگی کے مطابق خصوصیات رکھتے ہیں۔ انسان اور پرندوں میں بہت سی خصوصیات مشترکہ ہیں، کامن ہیں۔ مثلاً کھانا پینا ہم بھی کھاتے ہیں، انسان بھی پرندے بھی کھاتے ہیں اپنے ماحول میں، اور اپنے ماحول میں جس طرح سے اس کے مطابق جو ہے اپنے ماحول میں خصوصیات ہوتے ہیں، اور اپنے ماحول میں گھومنا پھرنا ہے نا، اپنے ماحول میں گھومنا پھرنا، رشتہ داری اور دوستی وغیرہ، پھرنا، رشتہ دوستی، بچے پیدا کرنا، محبت، نفرت، دشمن سے بچاؤ کرنا، محنت، آرام، بچوں کو کھلانا اور پالنا پوسنا ان کے، اور اپنے آرام کے لیے جگہ محفوظ جگہ تلاش کرنا، گھر یا گھونسلہ وغیرہ بنانا، یہ سب مشترکہ چیزیں ہیں۔ یہاں انسان نازک مزاجی سے کام لیتا ہے، وہاں پرندے بھی نازک مزاج ہیں۔ انسان لذیذ چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو پرندے بھی صرف وہی غذا کھاتے ہیں جو ان کا من باتا اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جو اناج پسند کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پکے اور میٹھے پھل کھانا پسند کرتے ہیں۔ ایسے بھی بہت سارے پرندے ہیں جو خشک پھل کتر کر کھاتے ہیں، جیسے طوطا وغیرہ، اور کچھ ایسے بھی پرندے ہوتے ہیں جو چیزوں کے ساتھ ساتھ گوشت بھی کھاتے ہیں، جیسے کوا، چیل وغیرہ۔ یہ پرندہ نہ صرف پڑا ہوا گوشت ہی کھاتے ہیں، بلکہ دوسرے جانوروں کا بھی وہ شکار کرتے ہیں، بلکہ زندہ چوزوں اور دوسرے پرندوں کے بچوں کو بھی پنجوں میں اٹھا کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر اس کو مزے سے کھاتے ہیں۔ تو جہاں تک پرندوں کی گھروں کا تعلق ہے، یہ مختلف طریقوں سے اپنا گھر بناتے ہیں۔ کچھ پرندے مکانوں کے سوراخوں میں رہتے ہیں، جیسے چڑیا، بلبل، مینا وغیرہ۔ کچھ پیڑوں کے شاخوں میں تنکے جمع کر کے گھونسلے بناتے ہیں اور اسی میں رہتے ہیں، جیسے چیل، کوا وغیرہ۔ بعض ایسے پرندے ہیں جو کمرے کے چھت پر گیلی اور کیچڑ بھری تنکوں سے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، جیسے ابابیل وغیرہ۔ عجیب بات یہ ہے کہ کچھ پرندے ایسے ہیں جو پیڑوں کے بڑے بڑے پتوں کو اپنی چونچ سے ہی سی کر اس کو اپنا یہ گھونسلہ بناتے ہیں، اس کو سیتے ہیں اپنی چونچ کے ذریعے سے، اور اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، جن کو وہ دھاگے کے بدلے باریک ریشوں سے ہی سی لیتے ہیں۔ یہ گھونسلہ درخت کی شاخوں کے درمیان لٹکا رہتا ہے وہاں پہ، اور ایسے پرندوں کو ٹیلر برڈ یعنی درزی پرند بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور پرندہ ہے جس کو جلاہا یعنی پرند یعنی ڈیوڈ برڈ بھی کہتے ہیں، جن کو ہم ڈیوڈ برڈ بھی کہتے ہیں، ڈیوڈ برڈ بھی کہتے ہیں، جلاہا یعنی پرند یعنی ڈیور برڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ پرندہ جو ہے تنکوں اور ریشم کو بن کر اپنا گھونسلہ تیار کرتا ہے، بناتا ہے۔ یہ گھونسلہ بھی پیڑ کی شاخوں سے لٹکتا رہتا ہے۔ تو پرند اس کے اندرونی حصے کو مٹی سے لپائی کرتا ہے، اس کو پلسٹر کرتا ہے، جس سے گھونسلہ گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم رہتا ہے۔ زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ پرندہ اس گھونسلے میں ایک
जुगनू चिपका देता है। एक जुगनू एक रोशनी देने वाली चीज़ जो घोंसले में रोशनी मुहैया करता है। जब हवा के ज़ोर से घोंसला हिलता है तो परिंदा इसमें बैठकर झूले का मज़ा लेता है। इसी तरह कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो अपने घोंसले में अंडे देते हैं और वापस घोंसले में नहीं आते, जैसे कुक्कू वगैरह। फिर दूसरा परिंदा आकर इन अंडों को सीकर उनसे बच्चा निकालता है। परिंदे हमारे लिए बहुत कारआमद हैं, मुफीद हैं। कौवा सुबह सवेरे काएँ काएँ करके हमें सवेरे जगाता है। बुलबुल और दूसरे छोटे छोटे परिंदे अपनी मीठी चहचहाहट से हमें लुत्फ़ अंदोज़ करते हैं। तो बागों और नदी नालों के किनारे उगे हुए पेड़ पौधों पर मुख्तलिफ परिंदे अपने अपने अंदाज से चहचहाते हैं और एक नया और पुरकशिश मंज़र पैदा करते हैं। पुरकशिश और कशिश से भरा हुआ मंज़र हो गया, नज़ारा, सीन पैदा करते हैं। हमें चाहिए कि हम इन परिंदों को हमें चाहिए कि हम उन कुदरत की इन निराली एक अनोखी मखलूक के साथ मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आएँ। हमें उनके साथ मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आनी चाहिए, हमदर्द बनना चाहिए, उनके साथ कोई जुल्म या ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर लास्ट यहाँ पे अल्फाज मानी है, इसको आज हम करेंगे। इसके बाद जो लास्ट में हमारे पास तहरीरी सवालात हैं, इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम इसको हल करेंगे। तो अल्फाज मानी है नामवर में मशहूर होना, खसाइल खसलतें हैं, नस्ल कशी बच्चे पैदा करने को कहते हैं, मन बाना बता दिल पसंद करना, माहिर महारत रखने वाला, महारत मैंने जानकारी कह सकते हैं, लिपाई करना हो गया मल लेना, और इल्म तय्युर परिंदों का इल्म, तहकीक मैंने खोज करना, मुश्तरका हो गया शिरकत रखने वाला, एक मुश्तरक कमन हम इसको कह सकते हैं। बर्डमैन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के परिंदों का इल्म रखने वाला इंसान, बर्डमैन ऑफ इंडिया तर्ज ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। तो निराली मखलूक हो गया खुदा की पैदा की हुई अजीब चीज़ें, इनको निराली मखलूक कहते हैं। मखलूक खुदा की पैदा की हुई चीज़ें हैं, निराली हो गया अनोखी, अजीब व गरीब। तो यहाँ पे आज का ये सबक जो है इसी पे हम इससे मिटेंगे। तो इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले समय में हम आपको तहरीरी सवालात और उनके जवाबात लेकर फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ओके, थैंक यू वेरी मच।